یہ ایک مقدس شہر ہے یروشلم، جہاں انبیاء آئے، جہاں خدا کی عبادت ہوئی، اور جہاں تاریخ کا ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو ہزاروں سال بعد رلا دیتا ہے، اور وہ لمحہ ہے یروشلم شہر کی اور مقدس ہیکل کی تباہی کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی تباہی صرف ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں بلکہ ایک عظیم نبوت کی تکمیل بھی تھی؟ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے یروشلم اور مقدس ہیکل کی تباہی یسوع المسیح کی کہی گئی باتوں کا سچ بن گئی۔ یروشلم اور اس کی مقدس ہیکل کی تباہی کا واقعہ تاریخ عالم کا ایک المناک اور عظیم الشان واقعہ ہے، جس نے نہ صرف یہودی قوم کی تقدیر بدل دی بلکہ کئی ایک نبوتوں کو بھی حرف بے حرف پورا کیا۔ یروشلم یہودیوں کا مذہبی، ثقافتی اور قومی مرکز تھا۔ یہاں ہی وہ عظیم اور مقدس ہیکل موجود تھی جو سلیمان نبی کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، اور بعد میں زربابل نے اسے دوبارہ بنایا، اور آخر میں ہیرودیس بادشاہ نے اسے خوبصورتی کی انتہا تک پہنچایا۔ یہ وہی ہیکل تھی جہاں خدا کے حضور قربانیاں چڑھائی جاتی، جہاں لوگ عبادت کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے اور عہد کے صندوق کو رکھتے تھے۔ 66ویں سنہ عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے محصول لینے یعنی ٹیکس سسٹم کے خلاف اور اپنی مذہبی آزادی پر حملے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے رومی حکومت نے جنرل ویسپیسین کو یروشلم بھیجا، جس نے بعد میں اپنے بیٹے جنرل ٹائٹس کو یروشلم بھیجا۔ 70ویں سنہ عیسوی میں رومی افواج نے یروشلم کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ یہ محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا، جس کی وجہ سے مہینوں تک خوراک کی شدید قلت، بھوک اور بیماریوں نے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ شہر کے اندر بھی مختلف گروہوں میں داخلی یا اندرونی خانہ جنگی ہوئی۔ بالآخر رومی فوج شہر میں گھس گئی۔ انہوں نے شہر کو نذر آتش کر دیا، ہیکل کو بھی آگ لگا دی گئی اور دیواریں گرا دی گئیں۔ پورا شہر خاکستر ہو گیا۔ تاریخ دان یوسیفوس کے مطابق تقریباً 11 لاکھ یہودی مارے گئے۔ شہر میں لاشیں اس قدر تھی کہ خون ندیوں کی طرح بہہ رہا تھا، اور ہزاروں لوگوں کو غلام بنا کر دنیا بھر میں بیچ دیا گیا۔ ہیکل کا ایک پتھر بھی دوسرے پر باقی نہ رہا، بالکل ویسا ہی جیسا مسیح نے کہا تھا۔ یروشلم کی تباہی صرف ایک سیاسی یا فوجی واقعہ نہ تھا، یہ اس انکار کا، اس رد کیے جانے کا نتیجہ تھا جو بنی اسرائیل نے اپنے نجات دہندہ کے ساتھ کیا۔ یسوع نے شہر کو دیکھ کر رونا شروع کیا، اور جو کچھ کہا وہ بیان لوکا 19 باب اس کی 41ویں اور 42ویں آیات میں درج ہے۔ بیان کچھ یوں ہے: جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بند ہو کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے،
اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ عزیزو، مسیح کے یہ الفاظ نہایت دل سوز ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ یہ تباہی دراصل اس انکار کا ہی نتیجہ تھی جو بنی اسرائیل نے مسیح کے پیغام کے خلاف کیا۔ یہ تباہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی دعوت اور فضل اور کلام کو ٹھکرانے اور انکار کرنے کی کتنی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یروشلم شہر اور مقدس ہیکل کی بابت یسوع مسیح کا پہلا نبوتی بیان مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 21ویں باب میں ملتا ہے، جب یسوع نے ہیکل کی نفاست کی بابت فرمایا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے، اور پھر آگے جا کر فرماتے ہیں کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ یہ واقعہ دراصل یسوع مسیح کی کہی گئی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھا جو یسوع المسیح نے اپنی زندگی میں کی تھیں۔ یروشلم اور ہیکل کی تباہی کا دوسرا بیان ہمیں متی رسول کی انجیل اس کے 24ویں باب کی پہلی اور دوسری آیات میں ملتا ہے، جس میں لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ یہ بات اس وقت کے لیے بہت عجیب لگتی تھی، کیونکہ مقدس ہیکل کی دیواریں اتنی عظیم تھیں کہ کسی کو ان کے گرنے کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن یہ محض ایک پیشن گوئی ہی نہ تھی بلکہ آنے والے غضب کا اعلان تھا، اور یہ پیشن گوئی 70ویں سنہ عیسوی میں بالکل اسی طرح پوری ہوئی جب ہیکل کی دیواریں تک منہدم کر دی گئیں۔ یہودی قوم بکھر گئی، لاکھوں یہودی قتل ہو گئے اور ہزاروں جلا وطن ہو گئے۔ ہیکل کی عبادت بند ہو گئی اور آج تک وہ ہیکل دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ یہودی آج بھی دیوار گریہ پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ مسیحی ایمان کی تصدیق ہوئی کیونکہ مسیح کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ یہ ایک الہی فیصلے کی تکمیل تھی، کیونکہ خدا کا پرانا عہد اب مکمل ہو چکا تھا اور نیا عہد یسوع مسیح کی قربانی اور خون کے وسیلہ سے قائم ہو چکا تھا۔ اسی لیے پولس رسول عبرانیوں کے نام لکھے گئے اپنے خط میں فرماتے ہیں، جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیزیں پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہیں وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہیں۔ عزیزو، اب خدا کی حضوری کسی مخصوص عمارت میں نہیں بلکہ ایمانداروں کے دلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے یوحنا 4 باب اس کی 23 سے 25ویں آیت میں فرمایا ہے کہ اب وہ روح اور سچائی سے کی جانے والی پرستش کو ہی قبول کرے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے کلام اور اس کے نجات کے پیغام کو نظر انداز کرنے اور ٹھکرانے سے خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بائبل صرف روحانی ہی نہیں، تاریخی اعتبار سے بھی قابل بھروسہ ہے۔ یسوع کا کلام سچا ہے، اور جو پیشن گوئیاں یسوع نے کیں وہ حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ اس لیے ہمیں اس کلام پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے اندر موجود عظیم سچائیوں کی تلاش کرنا چاہیے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی گہری سچائیوں کی تلاش کرنے میں مدد فراہم کرے۔ آمین۔